ناظرین، سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف پچھلے 1.5-2 سال سے ایک بڑا ظلم برداشت کر رہی ہے۔ ان کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ان کی پارٹی کو توڑا گیا، ان کے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ ابھی بھی تقریباً 8 سے 9 ہزار لوگ بتائے جا رہے ہیں جو جیلوں میں ہیں، جن میں عورتیں بھی شامل ہیں، تو یہ بزرگ بھی شامل ہیں۔ 70 سال کے لوگ بھی اس وقت جیلوں میں جو ہے وہ رول رہے ہیں۔ جس طرح اگر ہم یاسمین راشد کی بات کریں، پرویز الہی کی بات کریں، تو ان کی عمریں نہیں ہیں کہ ان کو جیلوں میں رکھا جائے اور اتنی سخت جیلوں میں رکھا جائے۔ اس عمر میں بھی یاسمین راشد کینسر کی پیشنٹ ہیں، دیکھا جائے تو وہ بزرگ خاتون ہیں، 76 ایئر ان کی جو ہے وہ اس وقت عمر ہے، اور پرویز الہی کی بھی آلموسٹ 70 پلس عمر ہے۔ تو ان لوگوں کو تو کم از کم رہا کر دینا چاہیے۔ اس کے باوجود بھی یہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اتنی سختیاں کی جا رہی ہیں، کسی کو بھی جو ہے وہ چھوڑا نہیں جا رہا۔ اگر کسی کو عدالتیں ضمانت بھی دیتی ہیں تو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو امپورٹڈ حکومت پارٹ 2 بیٹھی ہے نگران سیٹ اپ، ناظرین، اس نے تو امپورٹڈ حکومت جو پارٹ 1 تھی اس سے بھی آگے 2 قدم یہ نکل گئی ہے، اور یہ ویسے ہی سختیاں چل رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے، اور اب جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے ظاہری بات ہے الیکشن لڑنا ہے، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اگلا لائے عمل جو عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے بنایا ہے، تو شیر افضل مروت جو ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں، ان کو KPK کے حوالے سے فری ہینڈ دے دیا گیا ہے عمران خان کی جانب سے، یہ اطلاعات آ رہی ہیں۔ اور شیر افضل مروت جو کہ لندن میں تھے پچھلے 1 ہفتے سے، تو وہ پاکستان آ گئے ہیں، اور پاکستان میں وہ KPK میں ورکر کنونشن کے ساتھ ساتھ بڑے جلسے کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف تھوڑی سی اپنی پلاننگ جو ہے وہ تبدیل کر رہی ہے، ایگریشن میں آ رہی ہے، کیونکہ پچھلے اگر آپ دیکھیں 2 سال سے پاکستان تحریک انصاف ڈیفینسنگ موڈ میں تھی، اور خاص کر جو 9 مئی کا واقعہ ہوا اس کے بعد تو پاکستان تحریک انصاف بالکل ہی بیک فٹ پہ چلی گئی تھی، اور ڈیفینس میں چلی گئی تھی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، گرفتاریوں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، اور بہت سے لوگ ان کے اور بہت سے رہنما جو ہے وہ گرفتار بھی ہوئے، اور کچھ لوگوں نے تو ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا بھی ہے، آپ کے سامنے ہے، ڈیٹیل آپ کو پتہ ہے۔ تو اب جو پاکستان تحریک انصاف نے نیا طریقہ کار اپنانا ہے وہ انہوں نے پلان کر لی ہے، اور اب وہ بڑے جلسے کرنے جا رہی ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ وہ آہستہ آہستہ کارنر میٹنگ سے سٹارٹ کریں گی، لیکن کارنر میٹنگ میں پولیس جو ہے ان کی کرسیاں، صوفے، سٹیج اٹھا کر لے جاتی ہے، اور وہ کارنر میٹنگ یا چھوٹی کوئی کنونشن نہیں کر پا رہے۔ تو اب شیر افضل مروت کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں KPK کے عوام کے پاس جا رہا ہوں، اور تمام لوگ جو انہوں نے کہا ہے وہ پٹھان بھائی ہمارے جو ہے وہ میزبان ہوں گے، ہم ان کے مہمان ہوں گے، اور پٹھانوں میں یہ چیز ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کی تو عزت ضرور کرتے ہیں، اور وہ کبھی اپنے مہمانوں کو جو ہے وہ بے عزت نہیں ہونے دیں گے۔ تو ان کے پاس ہم آ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوں، کیونکہ پولیس کے پاس اگر اس کو ریٹیلیٹ پولیس کے ساتھ کرنا پڑ بھی جائے تو کم از کم آپ اتنی تعداد میں ہو کہ آپ شیلنگ اور پولیس کی لاٹھی چارج برداشت کر سکیں۔ اگر آپ تھوڑی تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں تو پولیس آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے۔ تو اب ناظرین ایک اور جانب جو ہے ملک کو لے کر جایا جا رہا ہے، اور خدارہ ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہوش کے ناخن لے لیے جائیں، تمام پارٹیز کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دے دی جائے۔ نواز شریف کو اگر آپ نے پاکستان بلا لیا ہے، اس کے کیس کلیئر کریں، اس کو بھی الیکشن لڑنے کا موقع دیں، عمران خان کو باہر نکالیں، اس کو بھی لڑنے کا موقع دیں۔ تمام جتنے بھی سیاسی پارٹیوں کے چیئرمین ہیں یا لیڈر ہیں ان کو بھرپور انداز میں کمپین کرنے دی جائے۔ ایک الیکشن چاہیے ملک کو، جس دن وہ فری اینڈ فیئر الیکشن تمام لوگوں کو مل گیا، اور وہ لوگ سارے لوگ مطمئن بھی ہو جائیں گے، اور پاکستان میں حقیقی جمہوریت بھی آ جائے گی، اور پاکستان کے ساتھ دنیا کے تعلقات بھی بہتر ہو جائیں گے، پاکستان میں پیسہ بھی آ جائے گا، معیشت بھی اٹھ جائے گی۔ کیونکہ پاکستان میں جب تک حقیقی جمہوریت نہیں آتی، جمہور کے ووٹ کی عزت نہیں ہوتی، تو پھر پاکستان میں کبھی بھی آپ سمجھ لیں کہ معاشی انقلاب یا معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ کیونکہ پاکستان اس وقت اگر دیکھا جائے تو قرضوں میں بری طرح جو ہے وہ پھنس چکا ہے۔ پاکستان قرضوں کی دلدل میں آئے دن پھنستا چلا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی پاکستان کے جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ اس بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ اب پاکستان تحریک انصاف ظاہری بات ہے انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، الیکشن سر پہ ہیں، اور جس طرح ان کی پارٹی کے ساتھ کیا گیا ہے تو ایسا پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ تو اب شیر افضل مروت KPK سے اٹھیں گے، علی امین ان کو سپورٹ کریں گے ساتھ، اور شیر افضل مروت بڑے جلسے کرنے جا رہے ہیں۔ اور اب پاکستان تحریک انصاف ظاہری بات ہے عدالتوں نے، ہائی کورٹ اسلام آباد نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے جلسے کرنے کی، اور پولیس ان کو جو ہے وہ روک لیتی ہے۔ تو یہ KPK کی جو پولیس ہے، اور خاص کر یہ جو نگران سیٹ اپ ہے، ان کو چاہیے کہ قانون کی پاسداری کریں۔ آپ کا کام ہے الیکشن کروانا، جب تک الیکشن نہیں ہوتے آپ لوگ نگران سیٹ اپ ہیں، آپ تو تمام لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں،
لیکن آپ ایک پارٹی کو تو بالکل دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اور باقی لوگوں کے لیے الٹا آپ نے کھلا میدان چھوڑا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ آپ فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک جو ہے نا ایک نہیں دو پاکستان آپ نے جو بنائے ہوئے ہیں تو یہ زیادہ دیر سسٹم چل نہیں سکتا. اور اب الیکشن ہے اور عوام آپ کو بتا دیں کہ الیکشن کا انتظار کر رہی تھی. عوام کا جو غصہ ہے عوام کے ساتھ جو کیا گیا ہے امپورٹڈ حکومت نے خاص کر مہنگائی کے حوالے سے تو عوام کی تو چیخیں نکل گئی ہیں اور عوام اس چیز کا ویٹ کر رہی تھی کہ جیسے ہی الیکشن کا اعلان ہو تو ہم اپنے غصے کا اظہار ووٹ سے کریں. اور اگر عوام سے وہ ووٹ کا حق بھی چھین لیا گیا عوام کو ووٹ کے ذریعے غصہ نہ نکالنے دیا گیا ناظرین تو پھر آپ کو بارہا بتا چکے ہیں کہ پاکستان کے حالات خراب جائیں گے پاکستان کی خرابی کی طرف جائیں گے تو پاکستان کے حالات پھر ٹھیک کرنا مشکل ہوگا. اور اگر جیسے کہ سینئر صحافی بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ اگر الیکشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوئی بھی بات آئی تو پھر یہ الیکشن تسلیم نہیں کیا جائے گا اور اس کے بعد پاکستان میں معاشی استحکام بالکل نہیں آئے گا اور پاکستان پھر افراتفری میں چلا جائے گا. الیکشن کے اوپر دھاندلی پھر وہی جلسے جلوس ریلیاں اور احتجاج یہ چلتا رہے گا پاکستان میں. تو خدارا آخری بار ایک دفعہ پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن دے دیا جائے تاکہ پاکستان کی عوام اپنے من پسند لیڈر کو ایک دفعہ وزیر اعظم بنائے پھر وہ کسی اعتراض بھی کرنے کے قابل نہ ہو کیونکہ کوئی بھی اگر حکومت غلط کام کرتی ہے تو ان کے پاس جواز تو ہوگا کہ اسی عوام نے ان کو بنایا تھا. تو جب آپ کسی اور راستے سے وزیر اعظم بننے کے چکر میں پاکستان آ گئے ہیں تو اگر آپ بن بھی گئے تو پھر یہ عوام تو آپ کو تسلیم نہیں کرے گی. یہ بات سوچنے کی ہے. تو یہ اچھی ایک بات ہے کہ اب پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اجازت دی ہے پاکستان تحریک انصاف کو جلسے اور ریلیاں کرنے کی الیکشن کے حوالے سے اور الیکشن کمیشن کو بھی اس وقت تھوڑا سا جو ہے وہ ایک اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. بڑا اہم ادارہ ہے بڑی اتھارٹی رکھتا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ تمام پارٹیز کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے کنونشن کریں اپنے جلوس کریں اپنے ووٹر کو موبلائز کریں. یہ الیکشن کا حسن ہے جلسے جلوس ووٹنگ بینرز ریلیاں یہ چیزیں کرنے دیں گے تبھی ایک حقیقی جمہوریت پاکستان میں آئے گی. تو ہماری تمام جو جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ خدارا تمام ہوش کے ناخن لیں. پاکستان جس جانب جا رہا ہے اس جانب نہیں جانا چاہیے. پاکستان کو اس وقت اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو فری اینڈ فیئر الیکشن کی ضرورت ہے. جس دن پاکستان میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گیا اس دن پاکستان کی تقدیر بھی بدل جائے گی اور اس دن پاکستان ٹیک آف بھی کرے گا. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کیپ واچنگ بی نیوز.